ٹی وی کا جو جینی ہے جی سب پہ حاوی ہو گیا ہے. ان اے وے دس ہیز بن فینٹاسٹک فار دی انڈسٹری. تھاؤزنڈز آف جابز ہیو بن کریٹڈ پچھلے 10-12 سالوں میں جب سے ڈی ریگولیشن ہوئی ہے. پرائیویٹ میڈیا میں lots of young people have come in, lots of senior people have come in. ٹھیک ہے, انڈسٹری نے بہت گین کیا ہے, انڈسٹری نے ملک کے لیے بہت گین کیا ہے. مگر ایک اور اس سے پہلے بھی انڈسٹری تھی, وہ کیا کہتی ہے اس وقت جو گاند پڑا ہوا ہے اس انڈسٹری میں, ٹی وی میں, پرنٹ والے کیا کہتے ہیں. جبران پیشمام ہمارے ساتھ ہیں, سیاسی ایڈیٹر ہیں ایکسپریس ٹریبیون کے, ون آف دا فیو آف ہز جنریشن جنہوں نے ٹی وی جوائن نہیں کیا ایون دو ٹی وی از ڈومینیٹڈ بائی دا ینگر لاٹ. جبران, آپ آج کل ایکسپریس ٹریبیون میں ہیں, آج ہی کی آپ کی کہانی ہے, آئی تھنک پیج 3 کی ہے, نیوز مین گیٹ مائرڈ ان دا سی جے ریاض ماڈل. مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو ابھی ہوا ہے, کل پرسوں میں ہوا ہے, یہ جو دنیا ٹی وی پہ جو اسکینڈل چل رہا ہے, اس سے پہلے بھی نجم سیٹھی, طلعت حسین, ان کی بھی بیکرنگ چل رہی ہے. واٹس گوئنگ آن اینڈ واٹس دا پرنٹ پرسپیکٹو آن دس؟ آپ لوگ باہر سے کھڑے ہو کے ٹی وی کو کیسے دیکھتے ہیں اخباروں میں؟ دیکھیں وجاہت, ایز یو سیڈ, یہ کل پرسوں کی کہانی نہیں ہے, یہ بہت ایک پرانی کہانی ہے. اور کیونکہ یہ سامنے ٹی وی پہ اس وقت مطلب ایز ویژول آیا ہے, دیٹ از وائی سب کو اتنی حیرانگی ہو رہی ہے. ویسے فہد بھائی کہتے ہیں حیرانگی نہیں ہونی چاہیے. یہ بہت پرانا پرابلم ہے اور یہ کافی ٹائم سے چل رہا ہے, جو آہستہ آہستہ انکریز ہوتے جا رہا ہے. کچھ دنوں پہلے آپ دیکھیں گے کہ ٹی وی پہ یہ جو دنیا پہ اسکینڈل لیک ہونے سے پہلے یہ بہت آہستہ آہستہ یہ سٹوریز نکلنے لگی تھیں کہ ایک اینکر دوسرے اینکر پہ الزام لگا تھا کہ بھائی آپ ایسوسیٹڈ ہیں فار ایگزامپل ملک ریاض سے. طلعت حسین سیڈ دس اباؤٹ نجم سیٹھی. ان ریٹرن نجم صاحب نے ہی سیڈ ٹو طلعت, انسٹیڈ آف کلیریفائنگ انہوں نے کیا بولا, نہیں میں تو نہیں ہوں مگر مجھے پتا ہے کہ طلعت حسین CIA ایجنٹ ہے, اسٹریٹ 4 کے لیے کام کرتے ہیں. سو یہ جو انسائڈ دا میڈیا جو آپ نے الفاظ ٹو یوز یور ورڈ گند مچا ہوا ہے, یہ صرف ریلیشن شپ بٹوین ٹیلی ویژن اینڈ دا آؤٹ سائڈ ورلڈ میننگ بزنس مین پولیٹیشینز, یہ صرف ریلیشن شپ نہیں ہے, انٹرا میڈیا بھی بہت کمپٹیشن اینڈ از لاٹ آف ڈرٹ گوئنگ اراؤنڈ. تو یہ ایز اے پرنٹ جرنلسٹ ہمارا جو لوگ یوزلی کہتے ہیں کہ بھائی میڈیا, آپ میڈیا سے ہیں, میڈیا میں خود ڈیوائڈ کرنا چاہتا ہوں دو میں, جو پرنٹ میڈیا ہے اور ٹی وی میڈیا ہے. کیوں ڈیوائڈ کرتا ہوں؟ اس میں معیار ان مائی اوپینین بہت الگ ہیں, اس میں کوڈ بہت الگ ہیں, اور اس میں آئی فیل ان مائی اوپینین دا ریزن, حالانکہ ٹی وی میں بہت زیادہ گلیمر بھی ہے, پیسہ بھی ہے, پرنٹ میں ایک چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں اس وقت ٹی وی میں نہیں ہے, وہ ہے معیار, وہ ہے اسٹینڈرڈ کوڈز. اور یہ دس از واٹ ہیز بین ڈسکلوزڈ یسٹرڈے, اینڈ ایون دو ود ان دی انڈسٹری ہم جانتے ہیں کہ پرنٹ اور ٹی وی میں فرق ہے, مگر فار دی آؤٹ سائڈر یہ پوری میڈیا پہ, صحافت پہ, دس از اے بوم شیل. Fahd, let's bring it back to you. You're one of the few on prime time right now جنہوں نے you fought on both sides of the LOC in this one. ٹھیک ہے, جبران کی بات ہے کہ گلیمر زیادہ ہے, پیسہ زیادہ ہے وغیرہ, تو frankly it's not that complicated then. جس چیز میں stakes higher ہیں, جس چیز میں پیسہ زیادہ ہیں, جس جاب سے آپ 7 سیریز بیمہ جو بھی جیسی بھی آپ کی جاب ہے چلا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا وہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی وین یو ہیو ملینز آف پیپل واچنگ یو ورسز کے 10-15 ہزار لوگ آپ کا کالم پڑھ رہے ہیں, اسکوپ الگ ہے. یہ ایک نیچرل افیکٹ ہے, سسٹمک افیکٹ ہے. وجاہت یہ نیچرل افیکٹ ہے, اور میرا خیال ہے یہ نہیں, اس کو ہمیں ڈفرینشیٹ کر لینا چاہیے. جو جبران کہہ رہے ہیں بات صحیح ہے, لیکن یہ ایک نیچرل بات ہے. دیکھیں پرنٹ میں ڈیپتھ ہے, ٹیلی ویژن بنیادی طور پر ایک سپرفیشل میڈیم ہے, یہ اس کی نیچر ہے, اور ہم سب جانتے ہیں ساری دنیا میں اس کا جو کانٹینٹ ہے اس کو بائی فور سپرفیشل ہونا پڑتا ہے, کیونکہ آپ کا ٹائم نہیں ہے. لیکن کیونکہ اس کی ریچ زیادہ ہے, اس کی ویورشپ زیادہ ہے, اس کی کمرشل ڈائنامکس ایسی ہیں, تو اس میں اگر کوئی شخص زیادہ پیسے کما رہا ہے کوئی برائی نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ وہ اس پاور کے ساتھ آپ کس طریقے سے وہ کانٹینٹ پروڈیوس کر کے آگے تک لے کے جا رہے ہیں, پرابلم یہ ہے. اور وہاں پہ اتنے ہی زیادہ مورل کمپس, انٹرنل ایتھیکل رائٹس اینڈ رانگز ضروری ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. پرنٹ میں 24 آور نیوز سائیکل ہے, 24 آورز کے بعد آپ نے فیصلہ, یہاں جہاں سپلٹ سیکنڈ ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہے, وہاں پہ اگر آپ کا انٹرنل کمپس اسٹرانگ نہیں ہے تو آپ کی گڑبڑ ہوگی. اب پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ یہ جس طریقے کا جو ایشو سامنے آئے ہیں, ایتھیکل ایشوز آ رہے ہیں, یہ کیوں آ رہے ہیں؟ وہ اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ ان کو برا نہیں سمجھا جا رہا, انٹرنلی باہر سمجھا جا رہا ہے, ویور گالی دے رہا ہے. مجھے بتائیں آج اگر یہ ویڈیو باہر نہ آتا جو یوٹیوب پہ آیا ہے, کوئی ایکشن ہوتا؟
انڈسٹری کے اندر کوئی تہلکہ مچتا, سب کہتے ہیں یار یہ تو ہوتا ہے, مینجمنٹ کہتی ہے. یہ باہر نکلا ہے تو یہ ہوا ہے, کیونکہ باہر کے لوگوں کو یہ چیز بری لگ رہی ہے جس کو ہم انٹرنلائز کر چکے ہیں. پرابلم ہمارے اندر ہے کیونکہ ہمارے سٹینڈرڈز وہ بن گئے, اور وہ سٹینڈرڈز وجہات اوپر سے آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ کمرشل اینگل ڈومینیٹ کر رہا ہے. کرنا چاہیے, یہ خیرات نہیں ہے, کرنا چاہیے, لیکن بنیادی طور پر جرنلزم, جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا, آپ یہاں پیسہ بنانے نہیں آئے تھے. یو کیم بیکاز یو ہیڈ دس نوشن کہ جی یہ پبلک گڈ ہے. جرنلزم کی بیسک فلسفہ ہے کہ آپ نے پبلک گڈ کے لیے کرنا ہے. وہ جب ہم بھول جاتے ہیں اور کمرشل سائڈ کو ڈومینیٹ کر دیتے ہیں, اور وہ بندہ جس نے کہنا ہے کہ جی یہ پبلک گڈ کے لیے ہے وہ دب جاتا ہے, تو پھر یہ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے. Absolutely, یہ روکنا ہے. I agree with that. جب ہم صحافت میں, ایٹ لیسٹ میں اپنی بات کر سکتا ہوں کہ ہم جب صحافت میں آئے تھے تو ہمیں یہ سکھایا گیا تھا, جو اس ٹائم کے ہمارے استاد تھے اور ابھی بھی تھوڑے استاد ہیں, ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ صحافت جو ہے صرف ایک پیشہ نہیں ہے, منی میکنگ, یہ ایک قابل عزت اور ایک مقدس پیشہ ہے. اس میں بہت رسپانسبلٹی ہے. تو صرف آپ اس کو کمرشل اینگل سے دیکھنے کے لیے اگر آپ دیکھیں تو یہ آئی ڈونٹ تھنک آپ اس پیشے کے ساتھ آنیسٹ نہیں ہو رہے. یہ بالکل the concept of it being more glamorous and more money and that being an excuse in any way, that is not why we're in this business. Babar, I'm going to come to you on this. I'm going to ask you to put جو آپ کی کالم نویس والی جو ٹوپی ہے وہ پہن لیں. کالم لکھتے ہیں تو نیوز میں لکھتے ہیں, ہفتہ وار لکھتے ہیں. دل میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یار میں لائن ٹو کروں مینجمنٹ کی, کیونکہ مینجمنٹ کا اس میں, ایز فات پوائنٹڈ آؤٹ, ہیز اے کرٹیکل رول ٹو پلے. اوپر سے یس there's a lot of grievances which I have with my anchor buddies as well, مگر کبھی ڈر کے لکھتے ہیں کہ یار یہ شاید چلائے نا. بالکل, اور نہیں چلاتے کئی دفعہ. دیکھیے بہت سارے بت تو ٹوٹے ہیں نا کچھ سالوں میں. آپ فوج کے بارے میں نہیں لکھ سکتے تھے, کچھ حالات ایسے بنے پچھلے 1-2 سال میں کہ اب آپ لکھ سکتے ہیں. آپ ISI کے بارے میں نہیں لکھ سکتے تھے, آج آپ لکھ سکتے ہیں. کچھ حالات ایسے بنے. آپ MQM کے بارے میں نہیں لکھ سکتے تھے, ذوالفقار مرزا صاحب کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں. آپ جوڈیشری کے بارے میں نہیں لکھ سکتے تھے, کنٹیمپٹ آف کورٹ سے ڈر کے, یا ویسے اکاؤنٹیبلٹی. سو بہت سارے ایسے ایریاز تھے جو اب اکاؤنٹیبلٹی کے اندر آئے ہیں, لیکن پھر بھی ہوتا ہے کئی دفعہ کالم روک لیتے ہیں, کئی دفعہ نہیں چھاپتے, کئی دفعہ کوئی اور آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے, اب انفارچونیٹ ہے, لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ اخبار نہیں چھاپے گا, لیکن اس اخبار کا یہ ویو پوائنٹ ہے وہ چھاپ دے گا, آپ انہیں بھیج دیتے ہیں, وہ چھاپ دیتے ہیں. تو ایک تو ایسپیکٹ یہ ہے کہ آپ سیلف سینسرشپ میڈیا ہاؤسز کتنی کرتے ہیں, وہ ایک بات ہے. اگر ہم انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی یا کرپشن یا انفلوئنس کی بات کریں. دوسری بات پھر کانفلکٹ کی ہے. دیکھیے میں ایک وکیل بھی ہوں, میں اب ایک کالم لکھوں جس میں میں کسی کیس میں انگیج ہوا ہوں, ان کا ویو پوائنٹ پریزنٹ کروں, عدالت کے اندر ایک طرف سے کروں, عدالت کے باہر ایک طرح سے کروں, تو کیا ریڈر کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرا اس میں کانفلکٹ ہے یا نہیں ہے. مگر بابر میں نے بریک لینی ہے. سیلف سینسرشپ جو کل ہم نے دیکھی ہے, مبشر لقمان ٹرنز اراؤنڈ اینڈ سیز یہ سوال پوچھو, مہر سیز نہیں میں نے پوچھنا ہے, وہ کہتی ہیں نہیں پوچھنا, وٹ ایور. باٹم لائن ہے سیلف سینسرشپ پہ بھی مجھے ایک مسئلہ ہے. مینجمنٹ کنٹرول ایک چیز ہے. بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.